السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو صحیح دین کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں ایمان کے ڈاکو ہر گلی اور کونے پر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ کو لوٹنے والے، آپ کو گمراہ کرنے والے، قدم قدم پر ایسے دجالی فتنے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اسی لیے صحیح دین کی بات بتانا میری ذمہ داری ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا کال آیا، خیریت لی، اس کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب آپ سے ایک کام ہے، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ میری ایک چیز گم ہو گئی گھر سے، اور بہت قیمتی چیز تھی، وہ گم ہو گئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ کسی مولانا سے پتہ کر لو، وہ بتا دیں گے کس نے چرائی ہے۔ تو میں تو آپ سے تعلق رکھتا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چوری کس نے کی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ کے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، اور آپ کسی عامل اور کسی مولانا سے، کوئی تعویذ والے سے پوچھتے ہو کہ ہمارے گھر میں یہ چوری ہو گئی ہے۔ وہ آپ سے کچھ نام پوچھتے ہیں اور پھر چور کے بارے میں بتانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اس بتانے سے اتنی مشکلیں خاندان کے بیچ آپس میں اتنی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس عامل نے تو نام بتا دیا کوئی بھی، اب وہ چور ہے کہ نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھو کہ چور کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جو عامل لوگ، تعویذ گنڈے کرنے والے جو لوگ کچھ ناموں میں سے کوئی نام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، آپ یاد رکھو کہ یہ سراسر بہتان ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی عامل چوروں کے بارے میں بتا رہا ہوتا تو پھر تو یہ کورٹ کچہریوں کے چکر ہی ختم ہو جاتے، پھر تو چوروں کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا۔ بینک میں چوری ہو جاتی ہیں، CCTV فوٹیج چیک کیے جاتے ہیں کہ کس نے چوری کی ہے نا۔ اور بھی جگہ پر چوریاں ہوتی ہیں تو پولیس چھان بین کرتی ہے، FIR درج کرتی ہے، اتنے سارے تھانے موجود ہیں، کورٹ کچہریاں موجود ہیں، ہے نا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کتنی بڑی بڑی چیزیں چوری کر کے لوگ چور لے جاتے ہیں، مسئلے ہی ختم ہو جائے سارے۔ اس طرح سے جو چور کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں نا، وہ سراسر بہتان اور الزام اور ناجائز اور حرام گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوریاں ہوتی نہیں تھی کیا؟ چوریاں ہوتی تھی، اور کوئی شخص اگر یہ کہتا تھا کہ یہ چور ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ گواہ لے کر آؤ۔ تم اگر کسی کو چور بتا رہے ہو تو گواہ لے کر آؤ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے کہ یہ چور ہے۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے نا تو گواہ لے کر آؤ کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دو گواہ جب گواہی دیں گے تب پوری ایک کنڈیشن ہے، کنڈیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس پورے رول کو فالو کرنے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چور ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی چیز چوری ہوئی، فلاں عامل کو کال لگاؤ، وہ پوچھتے ہیں اچھا کون آیا تھا آپ کے گھر میں، کس پہ شک جا رہا ہے، آپ کچھ نام بتاتے ہو، پھر وہ ایک نام اس میں سے بتا دیتا ہے، آپ اسی کو چور سمجھ لیتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی عامل کے کہنے پر، کسی تعویذ گنڈے والے کے کہنے پر کسی کو چور ڈکلیئر کر دیتے ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ چور نہ ہوا، اور 99.9% یہ جو عامل وامل ہوتے ہیں نا، یہ جو اس طرح سے کسی چور کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں، 99.9% لوگ یہ غلط ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے بغیر ثبوت اور دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، صرف کسی عامل اور تعویذ والے کے کہنے پر آپ کسی کو چور ڈکلیئر کر رہے ہو کہ اس نے چوری کی ہے، یاد رکھو آخرت میں بہت خطرناک آپ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ عامل بھی پٹے گا، آپ بھی پٹو گے، کیونکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے آپ کسی تعویذ والے کے یا عامل کے کہنے پر کسی کو چور ڈکلیئر کر رہے ہو، اور خدا نہ خواستہ وہ چور نہیں ہوا، تو یاد رکھو آخرت میں بہت مشکل پڑ جائے گا، پھر جنت میں جانا بہت مشکل پڑ جائے گا، مغفرت کو پانا، کیونکہ بہتان، الزام یہ اتنا سنگین گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے۔
تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی ایسی پاور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ چوروں کے بارے میں بتا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی چوریاں ہوتی تھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی چوریاں ہوتی تھیں، لیکن پیغمبر موجود ہیں، اس کے بعد بھی جو کارروائی ہے وہ کی جاتی تھی، چور کا پتہ لگوایا جاتا تھا۔ چور کا پتہ لگانے کے لیے جو کوشش ہوتی تھی وہ کوششیں کی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کہے کہ یا رسول اللہ بتا دیں آپ چور کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ حضور کے بعد صحابہ کی حکومتیں آئیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی چوریاں ہوتی تھیں، لیکن جو لیگل پروسیس ہے شریعت کا اسی کو فالو کر کے چور کو ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ اگر ایسے ہی عامل لوگ چوروں کے بارے میں پتہ لگانے لگیں تو آج کی تو چوکیاں ووکیاں پولیس تھانے سب بند ہو جائیں گے۔ کون ہے چور جلدی سے بتاؤ، چھو منتر وہ ہے چور، جاؤ پکڑ لو۔ کہاں پر بیٹھا ہے چور، وہاں پر بیٹھا ہے چور، پکڑ لو۔ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ کروڑوں اور اربوں روپے جو کورٹ کچہریوں اور تھانوں پہ خرچ ہوتا ہے سب بند ہو جائیں گے۔ یہ بیوقوف بنانے کی چالیں ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کی، آپ کو لوٹنے کی، کیونکہ آپ کسی عامل سے پتہ کرو گے تو وہ بولے گا اتنے روپے لگیں گے، وہ چارج آپ کو دینا ہے۔ اسی لیے خدا کے لیے یہ جو شریعت کے خلاف کام ہے، اور اس طرح سے چور کے بارے میں پتہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اچھے خاصے دینداروں کو میں نے اس چیز میں پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مولانا صاحب، مولانا کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے منہ سے میں نے سنا کہ یار فلاں چیز چوری ہو رہی ہے، وہ ہو گئی ہے، وہ عامل صاحب بتا دیں گے کہ کس نے چوری کی ہے۔ حیران ہو گیا میں کہ یار یہ مولانا ہو کے ایک دیندار، دین کی سمجھ جس کو ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ دین کی سمجھ ہونا بھی تو ضروری ہے نا، دین کو سیکھ لینا کافی نہیں ہوتا، دین کی سمجھ ہونا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اس طرح سے چور کا پتہ لگانا، کسی کے کہنے پر کسی کو چور ڈکلیئر کر دینا، یہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا بہت ذریعہ بن رہا ہے۔ کوئی چیز گم ہو گئی، درود شریف پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ سے دعا کرو، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہی تو جانے دو۔ اپنی آخرت کو برباد مت کرو کسی کو چور بنا کر۔ ہاں، آپ نے کیمرے میں اس کی ریکارڈنگ دیکھی، آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو پھر الگ بات ہے، لیکن صرف شک کی بنیاد پہ یا کسی عامل کے کہنے پر، کسی تعویذ اور کسی مولوی کے کہنے پر آپ کسی کو چور ڈکلیئر اگر کر دیتے ہو تو آخرت آپ کی بہت خطرے میں چلی جائے گی، بس یاد رکھیے گا۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہی باتیں میں نے ان کو سمجھائیں، وہ سمجھ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے آپ کی بات بہت اچھے سمجھ آ گئی، میں انشاءاللہ آپ کسی سے نہیں پوچھوں گا اور آئندہ بھی اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، بہتان، الزام، خدا نخواستہ آپ کے نام اعمال میں لکھ گیا کہ اس نے فلاں پر الزام لگایا تھا، آخرت برباد ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچیے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔